السلام علیکم، میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ موجود ہیں میرے آفیشیل پیج شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے اور روزانہ ڈیلی بیسس پر اس پر کمنٹ کرتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سزائے عشق قسط نمبر 7، ناول نگار شازمین مہدی۔ اوکے گڈ نائٹ، برہان نے اور زیادہ اسے تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرتے کہا اور آگے بڑھ کر ونڈو کو کھولتے پال میں باہر تھا، جبکہ انشا حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اور پھر وہ کچھ دیر میں انشا کے دیکھتے دیکھتے ہی گھر کی دیوار بھی پار کر گیا۔ انشا کو اس سے زیادہ غصہ گارڈ پر آ رہا تھا جو اتنے بے خبر تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دیوار کو پھلانگ کر کوئی گھر کے اندر آتا تھا اور آرام سے چلا بھی جاتا۔ یہ انسان 2 بار آیا تھا، چلو اس سے تو کوئی نقصان نہیں دیا تھا کسی کو، مگر اگر اس کی جگہ کوئی اور چور اچکا ہوتا یا پھر بابا کے اتنے دشمن تھے ان میں سے کوئی ہو تو۔ انشا کا سوچ سوچ کر ہی دماغ گھوم رہا تھا۔ انشا نے آگے بڑھ کر کھڑکی کو اچھے سے بند کیا اور بیڈ پر لیٹتے اس کے ذہن میں یہی سوچیں آ رہی تھیں اور نہ جانے کب سے اس کی آنکھ لگ گئی۔ کیسی رہی ملاقات؟ افنان نے گرنے کے انداز میں برہان کے بیڈ پر بیٹھتے پوچھا۔ A1 آئی جی صاحب کیسے تھے؟ افنان نے شرارت سے پوچھا۔ وہ بھی A1 تھے، آئے تھے روم کے دروازے تک، پھر بیٹی اور ہونے والے داماد کو دیکھ کر چلے گئے۔ اس نے کفلنگ لگاتے مزے سے کہا، آنے والی زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار نہیں تھے کر کے گئے؟ افنان نے طنزیہ کہا تو اس کے انداز پر برہان کا قہقہ گونجا تھا روم میں۔ اور یہ بھی تم ابھی تک تیار کیوں نہیں ہوئے؟ برہان نے کفلنگ کے بعد قیمتی گھڑی کلائی میں پہنتے پوچھا، سوچا پہلے تجھ سے حال ملاقات یار تو پوچھ آؤں۔ اس کی بات پر برہان نے اسے آئینے میں سے گھورا اور خود پر اسپرے کرتے ہینگ ہوئے کوٹ کو اٹھا کر بازو پر ڈالا۔ جلدی کرو، ہم لیٹ ہو جائیں گے۔ اوکے جانے جگر، ہم 10 منٹ میں ناشتے کی ٹیبل پر ملتے ہیں۔ آج ان کی بہت اہم میٹنگ تھی اور پھر ٹھیک 10 منٹ کے بعد وہ دونوں ناشتے کی میز پر تھے۔ حالانکہ کل کے بعد وہ لوگ آج زرگل کو بھی دیکھ رہے تھے جو غلام دین چچا کے ساتھ ناشتے کی تیاری میں مصروف تھی کچن میں۔ افنان کے کہنے پر برہان زرگل کے یہاں رہنے پر خاموش تو ہو گیا تھا، مگر وہ ایک انجان کو یہاں رکھنے کا رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ آگے اس نے کیا کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتا تھا، بلکہ کل رات ہی وہ کر بھی چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اسے زرگل کو دیکھ کر کچھ تو عجیب لگتا تھا، کچھ تو تھا جو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، جو چھپا تھا، اور وہ کیا تھا وہ جلد ہی سامنے آ جانا تھا۔ برہان کو اب کسی نہ کسی طرح زرگل کے گھر جانا تھا، اس کے بعد زرگل کا سارا ماضی ان کے سامنے ہوتا، مگر ابھی کچھ دن تک اسے خاموش رہتے صرف تماشا دیکھنا تھا کہ آخر یہ لڑکی کرتی کیا ہے یہاں۔ چچا آپ ناشتہ لگائیں، میں چائے بناتی ہوں۔ جی، انہوں نے کہتے ٹیبل پر ناشتہ لگانا شروع کیا تھا جبکہ زرگل چائے بنا رہی تھی۔ السلام علیکم، زرگل نے چائے دانی ٹیبل پر رکھتے مدھم آواز میں کہا، جس کا جواب افنان نے منہ اور برہان نے سر ہلا کر دیا تھا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ غلام دین چچا کے ساتھ قریبی مارکیٹ جا کر لے سکتی ہیں۔ افنان کی بات پر زرگل نے اسے دیکھتے سر ہاں میں ہلایا۔ اسے واقعی کچھ چیزوں کی ضرورت تھی جو وہ کہہ نہیں سکتی تھی، مگر بھلا ہو افنان کا جس نے کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی تھی۔ نہ تو وہ وہاں کوئی اور لڑکی تھی جسے وہ کہتی ساتھ جانے کا۔ غلام دین چچا آپ ان کے ساتھ چلے جائیے گا۔ جی بچے، میں چلا جاؤں گا۔ اور پھر ناشتے کے بعد وہ دونوں چلے گئے تھے۔ دن کے وقت زرگل جا کر کچھ چیزیں لے آئی تھی، کیوں جانے سے پہلے افنان براہ راست اسے تو نہیں پر غلام دین چچا کو ایک نوٹوں کی گڈی دے کر گیا تھا اسے دینے کے لیے، جو گھر سے نکلنے سے پہلے غلام دین چچا نے اسے دی تھی۔ زرگل اسے دیکھ کر حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی۔ بچے، یہ افنان بچہ دے کر گیا تھا تمہیں دینے کے لیے تاکہ میں تمہیں دے دوں۔ نہیں چچا، مجھے اس کی ضرورت نہیں، اس نے انکار کیا۔ پر بچہ، یہ افنان دے کر گیا تھا، رکھ لو۔ نہیں چچا، اگر مجھے ضرورت ہوتی تو میں رکھ لیتی، پر ابھی نہیں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، آپ یہ انہیں واپس کر دیجیے گا۔ چلو جیسی تمہاری مرضی۔ اور پھر وہ لوگ چلے گئے۔ افنان بچے، یہ پیسے۔ رات کو وہ دونوں چھت پر بیٹھے جب غلام دین چچا نے پیسوں کی گڈی سامنے ٹیبل پر رکھی۔ آپ لوگ مارکیٹ نہیں گئے تھے بچے؟ تو یہ پیسے آپ نے زرگل صاحبہ کو نہیں دیے؟ دیے تھے بچے، پر اس نے نہیں دیے۔ بڑی ہی خوددار بچی ہے، سہولت سے انکار کر دیا اس نے۔ اوکے، کیا سو رہے ہو؟ افنان نے برہان کو دیکھتے پوچھا جو گہری سوچ میں گم تھا۔ ہوں، میں سوچ رہا ہوں کچھ تو ہے جو ہم دیکھ نہیں پا رہے۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں؟ زرگل کے بارے میں۔ برہان کی بات پر وہ چونکا۔ یار، میں جو سوچ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے برہان؟ ہاں، برہان نے اس بات میں سر ہلایا اور
تمہیں کیوں شک ہے اس پر؟ دیکھو افنان، ہم جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں ہمیں خود بھی یقین کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، اور یہ بات تم بہت اچھے سے جانتے ہو۔ ہمارے بہت سے دشمن ہیں، اندر اور باہر کے۔ بے شک ہم دنیا کی نظروں میں بزنس ٹائکون ہیں، مگر ہم خود جانتے ہیں کہ ہم خود کیا ہیں۔ پولیس ہمارے پیچھے ہے اور بس ایک ثبوت ملنے کی دیر ہے۔ ہمارے خلاف پولیس ایک پال نہیں لگائے گی ہمیں اریسٹ کرنے میں، اور اس لڑکی کی آنکھیں اس کے لہجے کا ساتھ نہیں دیتی۔ کچھ ہے جو غلط ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ کسی سے ہمدردی ہمیں لے ڈوبے۔ وہ بہت صاف اور سیدھے الفاظ میں بول رہا تھا، اور افنان اس کی ایک ایک بات سے اتفاق رکھتا تھا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ اکیلی لڑکی ہے، ایسے نہیں چھوڑ سکتے۔ ہوں، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ تم مجھے بتا رہے تھے کہ اس کے پاس ID کارڈ ہے؟ ہاں، تو اس کے گھر کا پتہ نکالو اور مجھے دو۔ اوکے، ہو جائے گا۔ ہوں، پھر ہی پتہ چلے گا کہ آخر اصلیت کیا ہے۔ پر یار مجھے نہیں لگتا وہ کوئی ٹریپ ہے ہمارے لیے۔ دیکھتے ہیں کیسی تیاری ہے۔ فری نمش کو دیکھتے بولی، جو سامنے کھڑے شہزاد کو دیکھ رہی تھی، جس کا مکمل طور پر دھیان رجسٹر پر تھا۔ سیاہ جین پر سیاہ ہی شرٹ پہنے، جس کے اوپر والے ایک دو بٹن کھلے ہوئے تھے، کرسٹل گرے آنکھوں پر اس وقت گلاسز تھے۔ سن نہ، اس نے نمش کا دھیان اپنی طرف نہ دیکھ کر اسے پھر سے بلایا۔ ہوں، ٹیسٹ کی تیاری کیسی ہے؟ پتہ نہیں۔ کیا مطلب؟ اسے حیرانگی ہوئی۔ کتاب کو ہاتھ لگاتے ہی انسان کی آنکھیں یاد آ جاتی تھیں۔ وہ کچھ بے چارگی سے بولی تو فریال کا منہ کھل گیا۔ یعنی پہلا ٹیسٹ وہ بھی یاد نہیں؟ نمی کیا ہوگا وہ؟ ہائے، یہ تو سوچا ہی نہیں میں نے۔ اسے اب یاد آیا کہ ٹیسٹ بھی تو شہزاد کا ہی تھا۔ اللہ مالک ہے اب تو۔ آئی ہوپ آپ سب کی تیاری اچھی ہوگی۔ شہزاد نے رجسٹر سے نظریں ہٹاتے کلاس میں ایک نظر ڈالتے پوچھا۔ یس سر۔ سب کی آواز پر اس نے ایک نظر نمش پر ڈالی، جس کا چہرہ اترا ہوا نظر آیا۔ اسے منہ بسورے دیکھ کر اس ایک نامعلوم سی مسکراہٹ آ کر چلی گئی تھی اس کی گھنی مونچھوں کے تلے۔ یعنی محترمہ کو ٹیسٹ نہیں تھا آتا، صاف پتہ چل رہا تھا۔ فری کیا کروں اب؟ دیکھو، اور کس نے کہا تھا کہ بس نہارتی رہو؟ کتاب بھی دیکھ لیتی تو اب شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ تم جیسے دوست ہوں تو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ نمش نے جلے دل سے کہا۔ تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ دونوں میں کون سی اہم گفتگو ہو رہی ہے؟ وہ ان کے سر پر کب پہنچا تھا؟ دونوں حیران پریشان رہ گئیں۔ ابھی تو سامنے تھا اور اب ان کے سر پر کھڑا سخت تیوروں سے انہیں گھورتے پوچھ رہا تھا۔ سوری سر۔ نمش کے کچھ بولنے سے پہلے فری نے کہا تھا، اور پھر ٹیسٹ شروع ہو چکا تھا۔ نمش نے ویسے تو یاد نہیں کیا تھا، مگر کچھ دن پہلے اس نے ویسے ہی اس ٹاپک کو سرسری سا دیکھا تھا، تو کچھ پوائنٹ اس کے دماغ میں محفوظ ہو گئے تھے۔ اس نے انہیں کلیئر اور صاف انداز میں بیان کر دیا تھا تاکہ چیک کرنے والے کو لگے کہ اس نے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھا تھا۔ لکھتے ہوئے اس کے چہرے پر مکمل اعتماد تھا۔ شہزاد نے ایک دو چکر لگائے تھے اس کے پاس سے اور اسے پیپر حل کرتے دیکھا تھا۔ تم تو کہہ رہی تھی تمہیں ٹیسٹ نہیں آتا، پھر یہ اتنے اچھے مارکس کیسے آئے؟ ان کے ٹیسٹ کے مارکس آ چکے تھے اور نمش کو دیکھ کر یقین نہیں آ رہا تھا، اور فری تو بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ سچی بس ایک بار پڑھا تھا تو دماغ میں رہ گیا۔ ہوں، یہ تو ہے، تیرا IQ لیول بھی کمال کا ہے، ایک بار دیکھی چیزیں نہیں بھولتی۔ فریال کی بات پر وہ مسکرا دی۔ دن ایک کے بعد گزرنے لگے تھے۔ وہ صرف اسٹوڈنٹ میں بلکہ آج کل تو یعنی کہ ٹیچرز میں بھی شہزاد کے ہی چرچے تھے۔ ہر کوئی اس کا دیوانہ بنا ہوا تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلے دن کی طرح مکمل سنجیدگی تھی، نرمی کا شبہ تک نہ تھا۔ نمش بچے اٹھ جاؤ، آج سنڈے ہونے کی وجہ سے نمش ابھی تک سو رہی تھی اور بڑی بی اسے اٹھا رہی تھی۔ بڑی بی سونے دینا، وہ مکمل اور منہ تک کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ لو پھر سے سو جانا، اور بے شک دن کے وقت تک سونا، مگر ابھی اٹھ کر نماز ادا کرو۔ انہوں نے پیار سے پچکارتے کہا۔ اوکے، 5 منٹ اور۔ نہیں بچے، ٹائم کم ہو جائے گا، پہلے ہی وقت کم ہے۔ اٹھ جاؤ، شاباش، پھر سو جانا۔ تو اسے اٹھنا پڑا۔ بڑی ظالم ہے آپ، وہ منہ بناتی بولی اور اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی، اور پھر اس کے نماز ادا کرنے تک بڑی بھی روم صاف کر چکی تھی۔ آ جاؤ میرا بچہ، سو جاؤ۔ انہیں نہیں، ابھی رہنے دے۔ اس نے جائے نماز طے کر کے ایک طرف رکھا اور خود ٹیرس والی سائڈ کا دروازہ کھولتے باہر آ گئی۔ اس کے ٹیرس والی ایک طرف لمبی راہداری بنی ہوئی تھی جو گھر کے چاروں اطراف میں گھومتی تھی۔ وہ ویسے ہی چلتی ہوئی گھر کے رائٹ سائڈ کی طرف آ گئی جہاں اسے کوئی ساتھ والے گھر کے لان میں گھاس پر پش اپ کرتا نظر آیا۔ یہ گھر تو کچھ عرصہ پہلے خالی تھا۔ اس کے دماغ میں خیال آیا، مطلب یہ گھر کسی نے خرید لیا تھا، پر کس نے؟ اس نے تو ابھی تک کسی کو نہیں دیکھا تھا، نہ سنا۔ وہ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ آگے کی طرف لٹکی تاکہ نظر آئے تو آئے کون تھا۔ ان کا نیا ہمسایہ اور سامنے والے
اور سامنے نظر آنے والی ہستی کو دیکھ کر وہ نیچے گرتے گرتے بچی تھی۔ یہ ہمسایہ کوئی اور نہیں بلکہ شہزاد تھا۔ تو کیا وہ 3 ماہ سے ان کا ہمسایہ دار تھا؟ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ اس نے حور کو کوسا تو مسٹر اکڑو بلاخر آپ مجھے ایک بار پھر مل ہی گئے، لگتا ہے قسمت ہمیں بار بار آمنے سامنے دیکھنا چاہتی ہے۔ صبح صبح کتنا خوبصورت منظر تھا یہ۔ اسی پل شہزاد سیدھا ہوا تھا اور اٹھ کر پاس رکھے ٹاول سے آئے پسینے کو خشک کیا تھا۔ وہ جوس اٹھا کر پیتا، تبھی اس کی نظر ساتھ والے گھر پر پڑی۔ وہ بھی نمش کو دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اس سے نظریں ہٹا گیا۔ کتنا خوبصورت اتفاق تھا! کوئی نمش سے پوچھتا، اگر اس سے کوئی پوچھتا کہ آج کا کوئی خوبصورت اتفاق، تو وہ سامنے کی طرف اشارہ کر دیتی۔ نمش گڑیا کہاں ہو؟ بابا کی آواز پر وہ پلٹی۔ اٹھ گیا میرا شیر پتر؟ یس بابا جانی، وہ کہتے ان کے سینے سے لگی۔ اچھا آپ یہاں کیا کر رہی تھیں؟ بابا یہ گھر کس نے خریدا پتہ نہیں، بچی اپنی مصروفیات میں دھیان نہیں گیا۔ تم چھوڑو، آؤ باپ بیٹی مل کر ناشتہ بنائیں آج۔ یس یہ ہوئی نا بات، وہ کہتے ان کے ہم قدم ہوئی، مگر ایک نظر پیچھے ڈالنا نہ بھولی۔ مگر یہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کہ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ میرے اللہ جی! بڑی بی نے اپنا سر تھام لیا، ہر بار کی طرح، کیونکہ آج بھی ہر سنڈے کی طرح پورا کچن بکھرا پڑا تھا۔ نمش اور تیمور صاحب ایپرن پہنے ناشتہ بنانے میں مصروف تھے، اور ساتھ کچن سے باتوں اور وقفے وقفے سے ہنسنے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بڑی بی آج آپ کی چھٹی ہے، آج صرف ہم دونوں۔ تیمور صاحب نے انہیں ہر بار کی طرح یاد کروائی تو وہ مسکراتے باہر نکل گئی، اور پھر 12 بجے تک وہ دونوں باپ بیٹی نے اکٹھے وقت گزارا۔ السلام علیکم محترمہ، میں کوئی 10 دفعہ کال کر چکی ہوں۔ سیل کہاں ہے تمہارا؟ نمش اس وقت بھی ٹیرس پر بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ والے گھر کی طرف دیکھ کر کچھ سوچ رہی تھی، جب فریال نے آتے اس کے سر پر کھڑے ہوتے غصے سے پوچھا تھا۔ نمش فریال کی بات پر ایک دم اچھلی۔ توبہ ڈرا دیا تم نے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولی۔ کیوں تم کہاں کھوئی ہوئی تھی؟ یہاں کون سا شہزاد صاحب سامنے ہیں، اس نے اسے چھیڑتے کہا۔ سامنے ہی ہے، وہ مسکراتے بولی۔ کہاں؟ یہ گھر شہزاد کا ہے کیا؟ اب کی بار فری کے اچھلنے کی باری تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا پہلے کہ سر تمہارے ہمسایہ دار ہیں؟ مجھے خود آج پتہ چلا۔ اور پھر اس نے ساری بات فریال کو بتائی۔ اب فری کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ کیا اب مطلب؟ نمش نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ہمسایوں سے ملاقات